السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق شیخ پیرو کا آگے مطالعہ کریں گے۔ پیرو کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا جہاں یہ سزا پا گئے۔ ایک طویل فیصلے کے آخر میں درج تھا کہ میرو اور پیرو تدنیس خطی ہے، تضاد شخصی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ پیرو کوئی اور ہو اور میرو کوئی اور، لیکن جو شخص اس وقت عدالت کے سامنے لایا گیا ہے وہ قرائن و قانون دونوں کے روح سے پیرو اور میرو دونوں کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے حاصل ضرب سزا ہے، قانون نام کا پابند ہے اور عدالت حلیے کی۔ حاکم مثل دیکھتا ہے، واقعات سے بحث نہیں کرتا۔ حاکم کے نزدیک واقعہ وہی ہے جو مثل میں مقید ہو۔ واقعے کے مقید ہو جانے کے بعد ملزم کا آزاد رہنا امن عامہ کے منافی ہوگا۔ غرض پیرو حلیے پر سزا پا گئے، لیکن اس فیصلے کا رد عمل ایسا ہوا کہ تمام لوگوں نے جن کا حلیہ مشتبہ تھا اس پر سخت احتجاج کیا۔ چنانچہ بعد میں عدالت نے حلیے سے متاثر ہونا چھوڑ دیا۔ ان تمام لوگوں کو جن کا حلیہ پیرو یا میرو سے ملتا جلتا تھا یا جن کی صورت دفعات تاجرات ہند سے دور کی بھی نسبت یا مشابہت رکھتی تھی، ان سب کو ایک بڑی آفت سے نجات مل گئی۔ چنانچہ آج وہ تمام لوگ جو حلیے کے اعتبار سے پیرو یا میرو کے نہایت قریبی عزیز معلوم ہوتے ہیں، ایسے مناصب پر فائز ہیں کہ انہیں دیکھ کر پولیس اور عدالت دونوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بیچارے پیرو سزا کاٹ کر آئے، غدر میں سارا گھرانہ تباہ اور مکان مسمار ہو چکا تھا۔ شادی پہلے اس لیے نہیں کی تھی کہ کما کے آئیں گے تو کریں گے، اب ہو نہیں سکتی تھی اس لیے کہ جیل خانہ کاٹ آئے تھے اور پیسے پاس نہ تھے۔ اپنے ہی ویرانے پر کھریل ڈال لی، جس میں رات دن بیٹھے حقہ پیا کرتے تھے، گالی بکا کرتے تھے۔ بڑھاپا آ چکا تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور نہ کوئی آس پاس سے گزر سکتا تھا۔ انہی کی بستی سے نکالا ہوا ایک کتا بھی وہاں آ کر ٹک گیا۔ ایک دن انہوں نے اسے گھورا، اس نے دم
ہلانی شروع کر دی۔ دونوں کی نظریں نیچی ہو گئی اور بہت سے ایسے مسائل پل مارتے طے ہو گئے جو مدتوں نہ انٹروڈکشن سے طے ہوتے ہیں نہ مبصن گن سے۔ اب پیرو کو گھر کی طرف سے اطمینان ہوا تو افیون شروع کر دی۔ پیرو کے لیے یہ کتا سب کچھ تھا، ان کا خاندان، ان کا دوست، ان کا مکان، ان کی جائیداد۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ خانہ داری کے خرخشوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے۔ ایک بوجھ تھا جو سر سے اتر گیا تھا۔ خانہ داری کا جھگڑا ہی وہاں کیا تھا، لیکن کتے کی موجودگی کو وہ ایک ایسا مہرا سمجھتے تھے جو گرہستی کے ہر خانے میں ٹھیک بیٹھتا تھا۔ گرہستی خارج میں موجود نہ تھی، لیکن گرہست تو موجود تھا۔ گرہستی اس کے ذہن میں تھی۔ پیرو اس ذہنی گرہستی کی خانہ پوری کتے سے کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس طور پر وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن اپنے سے سچے تھے۔ خوش ہوتے تو کتے سے باتیں کرتے، اس کو اپنے قریب جگہ دیتے، اسے ہر آنچ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ میں شجاعت و ایثار کے ولولے بیدار پاتے۔ حقہ پیتے تو کبھی کبھی دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیتے۔ وہ آنکھیں کھولنے اور بند کرنے لگتا تو مسکراتے، اور اس وقت مسکراہٹ ان کے چہرے پر ایسی ہی معلوم ہوتی جیسے گھوڑے پر جنگلی پھول۔ اس کے جسم سے جوئیں نکالتے، زخموں کے داغ پر ہلکے ہلکے انگلیاں پھیرتے۔ کتے کی رفاقت پر بھروسہ کرتے، اس لیے نہیں کہ انہیں اس سے کوئی امداد ملے گی، بلکہ اس کی مدد خود کر سکیں گے۔ خود ملول ہوتے تو کتے کی دلدہی کرتے، خفا ہوتے تو اس پر بگڑتے، پھر تسلی دیتے اور نئی چلم بھرتے۔ کتے کو وہ اپنا مکان سمجھتے تھے، محل بھی، جھونپڑی بھی، قلعہ بھی، ہوائی قلعہ بھی۔ وہ کتے کے اعضاء اس کی
ساخت، اس کے جسم کی اونچ نیچ، اس کی گرمی و سردی، اس کی نرمی و سختی کو مکان کا نقشہ، مکان کے در و دیوار، فرش اور چھت، کوٹھری اور برآمدہ، طاق اور گوشے، بوریاں و بستر سمجھتے تھے۔ جیسے کوئی مکان میں رہتا ہے، یہ کتے میں رہتے۔ کتے کی مسکینی، کس منہ پرسی، وفاداری، اس کا بھونکنا، اس کی آوارہ گردی، اس کی قناعت، صفات کے وہ مہرے تھے جو پیرو کی ذات پر قائم تھے۔ شکریہ۔